بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کھانے وقت گھر کے کھانے کا شکر ادا کرنا آپ کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج آپ کو بہت تیزی سے دولت مند بنا دینے والا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے اور اس عمل کو کرنے میں بالکل بھی آپ کا وقت نہیں لگتا، اور اس عمل کو کھانے کے وقت کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ چھوٹا سا عمل اتنی تیزی سے آپ کو دولت مند بناتا ہے کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایسے تمام بہن بھائی جو کہ نہ صرف دولت مند بننا چاہتے ہیں بلکہ بہت تیزی سے دولت مند بننا چاہتے ہیں، آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ اس عمل کے بارے میں کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ لیکن ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا۔ جن بہن بھائیوں نے بہت سے وظیفے اور عملیات کر کے دیکھے ہیں، لیکن نہ وظائف اور عملیات کرنے کے باوجود نہ تو ہماری رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوا ہے اور نہ ہی گھر سے بے برکتی اور نہ ہی ہمارے گھر میں دولت اور پیسے آنے شروع ہوئے ہیں، تو ایسے تمام بہن بھائیوں کو بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ بس ایک بار کھانا کھاتے وقت اس عمل کو کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی عمل کو کرتے ساتھ ہی آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی ذات عطا کرنے والی ہے اور نوازنے والی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے گھر میں دولت آنے لگے گی، پیسہ آنے لگے گا، گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اور ایسے تمام بہن بھائی تو اس عمل کو ضرور کریں جو نہ صرف دولت مند ہونا چاہتے ہیں بلکہ بہت تیزی سے دولت مند ہونا چاہتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، 2 وقت کا کھانا تو سبھی کھاتے ہیں، پھر چاہے کوئی غریب ہو یا امیر، کھانا ہر کسی کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہم دن رات کام کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، کس لیے؟ صرف 2 وقت کے کھانے کے لیے۔ لیکن دین سے دوری ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت، یعنی جس وقت آپ کھانا کھاتے ہیں، اس وقت میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے بزرگ نہ صرف کھانا کھانے کے بعد بلکہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی ایسی تمام دعائیں یا ایسی تمام حاجتیں جو کہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی تھی، ان دعاؤں کو، ان حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھانا کھانے کے بعد ضرور پیش کیا کرتے تھے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب کھانا کھانے وقت کیے جانے والے عمل کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ عمل ہے کیا؟ اسے آپ نے کیسے کرنا ہے اور عمل کو کرتے وقت کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے؟ غور سے سنیے گا، کیونکہ جیسا آپ کو بتایا جائے گا اس عمل کو آپ نے ویسا ہی کرنا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس عمل کو آپ ناشتے وقت بھی کر سکتے ہیں، تو دوپہر یا رات کے کھانے کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب کھانے کا دسترخوان لگ جائے تو آپ نے دسترخوان یا اس جگہ پر آپ کھانا کھاتے ہو آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اگر کھانے میں روٹی پکی ہے تو آپ نے روٹی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے، اور اگر کھانے میں چاول ہیں تو آپ نے پلیٹ میں چاول ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینے ہیں۔ ناظرین، عمل مکمل ترتیب سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے اب کوئی حصہ سکپ نہ کیجیے گا۔ اور اس عمل کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا کا آغاز آپ نے اللہ تعالیٰ سے کھائے کھانے کا شکر ادا کرنے سے کرنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ پاک، جیسے تو نے مجھے پاکیزہ کھانا دیا، پاکیزہ رزق دیا، ایسے ہی آگے مجھے پاکیزہ کھانا اور رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، میرے رزق اور دولت میں اضافہ فرما دے۔ اور اس کے ساتھ آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے۔ ناظرین، عمل کچھ یوں ہے۔ ناظرین، کھانے سے پہلے اور بعد میں معمول کی دعا تو سبھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ کھانا شروع کرنے کی دعا ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ترجمہ: میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت پر کھانا شروع کیا۔ لیکن اب اس کے ساتھ بھی کچھ پڑھنا ہے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اس دعا کو یا بسم اللہ تو سب ہی پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے کھانا شروع کرنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ نہیں پڑھنی، بلکہ آپ نے کھانا شروع کرنے سے پہلے 11 بار بسم اللہ پڑھ لینی ہے۔ یعنی آپ پڑھیں گے
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بار ہو گئی، آپ پھر پڑھیں گے، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک بہت ضروری بات، جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو کوشش کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو لفظی معنی ہے، یعنی جو اردو میں اس کا مطلب ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کھانا شروع کر دینا ہے، اور کھانے کے بعد جو دعا پڑھنی ہے وہ کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو درجات اور ہمیشہ کی نعمتوں میں بازی لے گئے۔ فرمایا کہ یہ کیوں کر؟ عرض کی کہ جس طرح انہوں نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی پڑھی، جس طرح انہوں نے جہاد کیا تو ہم نے بھی کیا، لیکن انہوں نے اپنا وافر مال راہ خدا میں خرچ کیا، جبکہ ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے باعث تم ان لوگوں کے برابر ہو جاؤ جو تم سے پہلے ہو گزرے، اور ان لوگوں سے بڑھ جاؤ جو تمہارے بعد آئیں گے، اور تمہارے برابر کوئی نہ ہو سکے مگر وہ جو تمہاری طرح کرے۔ تم اپنی ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، اس طرح کرتے ہوئے آپ نے 11 بار اس ورد کو پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ملائکہ کی تسبیح کے الفاظ ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے، تمام مخلوق کو سبحان اللہ کے سبب ہی رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں میں سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، اور سبحان اللہ کا ورد کرنے کے بعد اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام پرندوں کو رزق دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی بھی پرندہ رات کو اپنے گھونسلے میں بھوکا نہیں لوٹتا۔ اور الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ کا کہنا نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، زندگی میں اضافہ کرتا ہے، رزق اور دولت میں اضافہ کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی اولاد، یعنی آپ کو زندگی کے جتنے معاملات ہیں، اگر آپ ان سب میں الحمدللہ کہتے ہیں تو ان تمام میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی تکبیر پڑھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ نے کھانا کھا لینے کے بعد ملائکہ کی تسبیح کے ان الفاظ کو 11 بار پڑھ لینا ہے، یعنی آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر کو 11 بار کھانا کھانے کے بعد پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کر دیا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کرے۔ جزاک اللہ۔